الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت بعد ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے کم و بیش 20-22 سال تک جس بے نظیر و بے مثال اولو العزمی جاں فشانی مسلسل جد و جہد صبر و استقلال سے رسالت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی کی اہمیت کا احساس تھا۔ آپ کی تمام تر کوششوں اور قربانیوں کا تنہا مقصد یہی تھا کہ آپ خدا کے سامنے فرض رسالت کی انجام دہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل فرمائیں۔ لہذا کسی طرح سے بھی ممکن نہیں تھا کہ کسی ایک ادنا پیغام کے پہنچانے میں ذرا سی کوتاہی کریں۔ آیت کے پہلے حصے یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو بلا کم و کاس اور بلا خوف و خطر آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھنے پر آپ نے قسم کھا کر نفی فرمائی۔ یہی باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے جمع غفیر سے پوچھا تھا کہ میرے تبلیغ دین کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ان صحابہ کرام نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم حل بلغت، یا یہ جملہ کہا اللہم فاشہد، یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کے انجام دہی پر دنیا میں کیا معاملہ ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایسے مواقع آئے جس میں یہود و مشرکین نے آپ کو ختم کرنے کی سازشیں کی، مگر معجزانہ طور پر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ابتدائی دور میں آپ کے چچا ابو طالب نے مشرکوں کے ارادوں سے حفاظت کرتے رہے۔ ان کے وفات کے بعد بعض سرداران قریش کے ذریعے آپ کی حفاظت کی، پھر انصار مدینہ کے ذریعے آپ کے تحفظ کا سامان مہیا کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ مشرکین نے سازشیں کی، اس میں قدرتی طور پر آپ کی حفاظت کی گئی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت و ضلالت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی قوم جس نے کفر و انکار پر کمر باندھ لی ہو، اگر راہ راست پر نہ آئی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو ہدایت کے راستے پر نہیں لاتا۔ اللہ ہم سبوں کو نیک اعمال پر جمنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔